امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فقہ میں امام کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کا واقعہ سن لیجئے۔ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ والدہ ان کو کاغذ لے کے دیتی کہ وہ اپنے نوٹس لکھ لیتے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے جانوروں کی ہڈیوں کو ڈھونڈا کرتا تھا۔ اونٹ اور گائے یہ بڑے جانور ہیں، تو ان کی ہڈیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہے۔ ان ہڈیوں کو میں اچھی طرح دھو کے خشک کر لیتا اور پھر اس کے اوپر میں اپنے نوٹس لکھا کرتا تھا اور اس کے گھر کے کونے کے اندر محفوظ رکھ دیتا تھا۔ کون جانتا تھا ہڈیوں کو تلاش کرنے والا اور ان پر اپنے نوٹس لکھنے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی کہلائے گا۔ اپنا واقعہ امام شافعی خود لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حج کیا، مجھے مینا میں ایک بوڑھا مل گیا، تو بوڑھے نے مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ اے نوجوان میری دعوت کو قبول کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اس بوڑھے نے اپنے پاس جو تھیلی تھی اس میں سے دسترخوان نکال کے بچھایا اور جو خشک روٹی کے 2 ٹکڑے تھے وہ رکھ کے کہا کہ کھاؤ۔ میں نے بلا تکلف کھانا شروع کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہتا ہے نوجوان مجھے لگتا ہے تم قریشی ہو۔ میں نے کہا بڑے میاں آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس نے کہا یہ جو قریشی لوگ ہیں نا، دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، تو تمہارے بے تکلفی سے کھانے نے مجھے یہ بات سمجھا دی۔ پھر بات چیت شروع ہو گئی تو بوڑھے نے بتایا کہ میں تو مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوں اور میں حج کے ارادے سے یہاں آیا ہوں مینا میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مدینہ طیبہ کی مسجد میں ایک امام مالک رحمت جو ہے وہ بزرگ ہوتے ہیں، وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے، اونچے قد کے ہیں اور آنکھیں نیلی ہیں اور خوبصورت ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے ذرا امام مالک کے بارے میں کئی سوال پوچھے تو بڑے میاں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں امام مالک سے ملنے کا شوق ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے تو بہت شوق ہے۔ اس نے کہا اچھا، ہمارے گروپ میں ایک آدمی حج کے لیے آیا تھا، وہ حج کے دوران فوت ہو گیا اور اس کا جو اونٹ ہے نا وہ خالی ہے، وہ خالی واپس جائے گا، تو اگر آپ کہو تو میں اس کے جو باقی عزیز ہیں ان سے اجازت لے کے آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں، آپ کو اونٹ مل جائے گا اور ہمارے ساتھ آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ویسے تو اسباب ہے نہیں، قافلے کے ساتھ میں آرام سے مدینہ پہنچ جاؤں گا، تو میں نے دعوت قبول کر لی۔ فرماتے ہیں کہ قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے تو ہمیں مدینہ طیبہ جانے میں 16 دن لگے۔ آج کل تو سیدھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں نا اور گاڑیاں تیز سپیڈ کے ساتھ چلتی ہیں تو 4-5 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جب جانوروں پہ سفر کرنا ہوتا تھا تو سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، پہاڑ آتا تھا، ایک طرف سے چڑھتے تھے دوسری طرف سے اترتے تھے، سفر طے نہیں ہوتا تھا مگر مشقت بہت ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے میں 16 دن لگے اور 16 دن میں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ یہ طلبات ہے۔ سفر کی مشقتوں کے ساتھ ساتھ ہر روز ایک قرآن مجید پورا مکمل تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ مسجد نبی میں پہنچے تو جماعت ہو رہی تھی، تو میں نے جماعت کے ساتھ شرکت کر لی۔ جب نماز کا سلام پھیرا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قد کا ہے اور وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے گرد مجمع بنا کر بیٹھ کے، میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ یہ امام مالک ہوں گے، چنانچہ میں بھی ان طلباء کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ احادیث کی املا کرواتے تھے۔ املا کہتے ہیں
کہ استاد حدیث پڑھتا ہے، سناتا ہے اور شاگرد اس کو سن کے لکھ لیتے ہیں۔ تو سب طلباء حدیث لکھ رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دل میں میرے حسرت پیدا ہوئی، کاش میرے پاس کاغذ قلم ہوتا تو میں بھی حدیث مبارکہ کی املا کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بیٹھ کے حدیث کو سنتا رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے صف کے اوپر ایک تنکا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس تنکے کو اٹھا لیا اور اپنے تصور میں نے یہ سوچا کہ یہ میری قلم ہے، اور اپنے ہاتھ کو میں نے یوں بنایا کہ جیسے یہ کتاب کا صفحہ ہوتا ہے، اور تنکے سے اس ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا تاکہ مجھے طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں حدیث سے سنتا رہا اور اپنی ہتھیلی پہ لکھتا رہا۔ مجلس برخاست ہوئی، اگلی نماز کا وقت تھا، لوگ وضو کے لیے چلے گئے۔ میرا وضو تھا، میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ میں وہیں بیٹھا ہوں تو انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں حاضر خدمت ہو گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا، نوجوان تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، حضرت آپ حدیث سنا رہے تھے اور میں بیٹھ کے ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہتھیلی دکھاؤ۔ اور جب ہتھیلی دکھائی تو اس پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، تم یہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، حضرت میں مسافر ہوں، میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، طلباء کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لیے میں اپنے تنکے سے ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ کی تسلی نہیں ہوئی، ان فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ حضرت میں دیکھنے میں تو ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا، حقیقت میں اس حدیث کو اپنے دل پہ لکھ رہا تھا۔ تو جب میں نے کہا کہ میں اس حدیث کو یاد کر رہا تھا، دل پہ لکھ رہا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، میں نے جتنی حدیثیں لکھوائی ہیں ان میں سے آدھی سنا دو تو میں تمہیں جانوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام مالک نے یہ کہا تو میں نے جو پہلی حدیث سنائی تھی وہاں سے سنانی شروع کی۔ 100 حدیثیں امام مالک نے لکھوائی تھیں، میں نے 100 کی 100 حدیثیں روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ اور ان کے متن کے ساتھ پوری ان کو سنا دی۔ یہ طلباء تھے۔ جیسے اسفنج ہوتا ہے نا، اس کو پانی میں ڈالیں تو اس کی ایک ایک جو ہے نا نس میں پانی بھر جاتا ہے۔ یہ طلباء اسفنج کی مانند ہوتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، اپنے استاد کے علم کو چوس لیا کرتے تھے، اپنے اندر منتقل کر لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ایک وقت میں امام شافعی کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ وقت کے سب سے بڑے فقیہ کہلائے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک حجام کے پاس گئے، اپنے بال کٹوانے تھے۔ اسی وقت کوئی امیر آدمی بھی آ گیا تھا، تو حجام نے سوچا کہ یہ تو غریب سا طالب علم ہے، یہ مجھے کیا دے گا مزدوری میں، میں امیر آدمی کو بٹھا لیتا ہوں، انعام زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ کی بجائے اس امیر آدمی کو بٹھا لیا۔ تو امام شافعی وہاں سے چلے گئے، اپنے خادم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی 300 ریال ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس حجام کو 300 ریال ویسے ہی دے دو میری طرف سے کہ یہ مال کا طلبگار ہے۔ 300 ریال اس کو دے کے باہر نکلے اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے پھر شعر پڑھا، علیہ ثیاب لا یباع جمیعھا، میرے تن کے اوپر ایسے کپڑے ہیں اگر ان تمام کپڑوں کو بیچا جائے تو یہ ایک فلوس کے بدلے خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، مگر ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے جو اللہ کے ہاں اتنی عزیز ہے کہ اس کی قیمت ساری دنیا کے بادشاہوں کے خزانے نہیں پیش کر سکتے۔